السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سلسلہ سیرت نبوی کی ایپیسوڈ نمبر 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انسنی تاریخ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کے ساتھ برقرار رہنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ دوستوں، اگر آپ نے اس سلسلے کی پہلی 4 ویڈیو نہیں دیکھیں تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں، برائے مہربانی وہ ویڈیوز بھی دیکھیں۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی ٹاپک کی جانب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والا واقعہ عام فیل کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں۔ ناظرین، جب ایک حبشی ابرہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا۔ ناظرین، واقعہ اصحاب الفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہ بن اشرام 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ناظرین، ابرہ بن اشرام آغاز میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرما روا یوسف کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے 525 عیسوی تک اسی پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہ بن اشرام رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کی رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ناظرین، ابرہ ایک کٹر عیسائی تھا۔ ناظرین، اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے بعد اس نے یمن کے دارالحکومت ضعفہ میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین الکیلس اور یونانی الکلیسا کہتے تھے۔ اس کلیسے کی تعمیر سے اس کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ خانہ کعبہ سے اپنے کلیسے کی طرف موڑنا تھا۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت، جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے ہاتھ میں تھی، وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں اعلیٰ اعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج خانہ کعبہ سے اقلیسہ کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہ کے گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسے کے اس توہین پر ابرہ نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دے۔ اس کے بعد سن 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور ابرہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ ناظرین، جب کہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لے گئے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال میں سے کسی کو کچھ نقصان نہ کروں گا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور چاہے تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، اب میرے ساتھ ابرہ کے پاس چلیے، وہ اس پر راضی ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنے تخت سے نیچے اتر کر آنا پڑا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں، میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔
ناظرین، حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرا کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرا سے واپس لیے گئے اونٹ مکہ لے گئے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہذا حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ سب اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبد المطلب کی دعائیہ اشعار نقل کیے ہیں: الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی ترتیب تیرے تربیت پر غالب نہ آ جائے۔ صلیب کی آل کے مقابلے پر اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ ناظرین، یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرا نے مکہ پر حملے کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا ایک خاص ہاتھی محمود مکہ کی طرف چلنے کی بجائے یکا یک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا، اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف اسے چلنے کی کوشش کی جاتی تو 1 انچ بھی ادھر نہ بڑھتا۔ نتیجتاً باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی وہ اس چکر میں پھنسے ہوئے تھے کہ اللہ کے قہر نے انہیں آ لیا، اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کی چونچ پتھر تھے جو انہیں کسی میزائل کی طرح لگتے۔ ناظرین، تھوڑی ہی دیر میں ابرا اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا، اور یوں پہنچا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ہر طرف انسانی لاشیں چیتڑوں کی روپ میں پڑی تھیں۔ ناظرین، اس کے بعد آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے بتوں کو ڈھالنے لگے، اور تب بہت سے ایسے بت بن گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرے نما عرب کا مرکز تھا، تو تمام عرب قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پوجا کرتے، اور لوگ ان بتوں کو اپنے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں لے جانے لگے۔ دوستوں، اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔